نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات دین کے طالب علم ہیں اور اس سفر طالب علمی میں بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جس میں سب سے بنیادی چیز ایک طالب علم کا اپنے مقصد اصلی کو پہچان کر اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرنا ہے. اگر ایک بچے کو 100 روپے دیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ بھئی آپ 100 روپے کا جا کے ناشتے کا سامان لے آئیں، صبح ناشتہ ہوتا ہے، ناشتے کا سامان لے آئیں، اور یہ جا کر مارکیٹ میں گوشت کی دکان پہ کھڑا ہو گیا. صحیح جگہ لگا ہے، غلط جگہ لگ گیا. چاہے 1 گھنٹہ لگ جائے، 2 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، اس کے وہاں کھڑے ہونے کا، وقت دینے کا ٹکا فائدہ بھی نہیں، اس لیے کہ اسے اس مقصد کا ہی ابھی تک پتہ نہیں ہوا کہ میں گھر سے آیا کیوں تھا، مجھے پیسے کیوں دیے گئے اور میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے دوست؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ طالب علم کا داخلہ ہوا، والدین نے اس کو فارغ کیا، اسے لا کے مدرسے میں، مکتب میں، ادارے میں بٹھا دیا. جو اس کی ضرورت کی چیزیں تھی، بیگ ہے، کورس ہے، کاپیاں ہیں، پینسل باکس ہیں، روزانہ کے خرچے کے پیسے سب اس کو دے دیے. یہ سب ہو گیا. آنے کے بعد طالب علم دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ پنکھے اے سی ڈی سی، پنکھوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. آنے کے بعد طالب علم کہہ رہا ہے کہ استاذ کے پاس جو موبائل ہے یہ آئی فون کا کون سا ورژن ہے. آنے کے بعد طالب علم پوچھ رہا ہے کہ یہاں باہر گلی میں گائے کب آئے گی. صحیح جا رہا ہے، غلط جا رہا ہے. اس کام کے لیے تو طالب علمی شرط ہی نہیں تھی نا دوستو، ہے نا؟ گلی محلوں کی گائیں تو سب بچے دیکھ رہے ہوتے، اس کے لیے تو طالب علم ہونا شرط نہیں ہے. پنکھے اے سی ڈی سی ہے یا کون سے ہیں یہ تو ہر الیکٹریشین دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے تو طالب علم ہونا شرط نہیں ہے. موبائل کی معلومات رکھنا، آپ چلے جائیں، آدھی کراچی کی مارکیٹیں موبائل کی دکانوں سے بھری ہوئی، وہ سب اس کو جانتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی طالب علم ہونا شرط نہیں. سوال یہ ہے کہ 2 دن بعد پیر کے دن سے جائزہ شروع ہو رہا ہے. کسی کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ. پیر کے دن سے جائزہ شروع ہو رہا ہے. اس جائزے کے بارے میں کس طالب علم نے فکر کی اور اس کی تیاری شروع کی؟ اصل آپ کا مقصد یہ. باقی چاہے آپ کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کر لیں، کتنا بند سنور جائیں، لیکن اگر اس دن استاذ نے آپ سے سوال پوچھ لیا اور آپ سے کہا کہ جی بتائیں خاص اور عام میں کیا فرق ہے، بات سمجھ گئے؟ اس دن استاذ نے پوچھ لیا کہ بھئی علامات فعل کون کون سے، اس دن استاذ نے پوچھ لیا کہ قلم انجاف اور قلم الرصاص میں کیا فرق ہے.
اس دن اگر استاذ نے پوچھ لیا کہ عبارت النص اشارت النص دونوں کا حکم بتائیں مجھے، اور پھر اگر آپ ایسے خاموش ہو گئے جیسے سورۃ البقرہ میں تذکرہ ہے سمم بکمن عمیٌ، اس طرح خاموش ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ آپ طالب علم تو بنے لیکن طالب علمی کا مقصد آپ کے پاس نہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، باتیں تو بہت ساری ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوتی رہیں گی، باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کام اور کام کو سمجھ کر وقت کو کارآمد بنانے کا مسئلہ ہے۔ اب استاذ کہے کہ میں 3 دن سے سبق دے رہا ہوں، طلبہ مجھے یاد ہی کر کے نہیں دے رہے، ایسا ہے نا؟ ہر درجے کی شکایت آ رہی ہے کہ بھئی ہم 3 دن سے قافیہ کا سبق دے رہے ہیں، طلبہ کوئی توجہ بھی نہیں دے رہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو کہ آپ کی اطلاعات نہیں ہوتی یا شکایت نہیں آتی، یا ہم اندر بیٹھ کے چائے بسکٹ کر رہے ہیں، صرف ایک ایک چیز ہے، رپورٹ ہے۔ برائے نام اور صرف رسمی طور پہ طالب علم بننے کا بہت بڑا نقصان ہے دوست۔ کیا کریں گے آگے؟ آگے ہم نے کیا کرنا ہے پھر؟ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، عزیز طلبہ، تھوڑا سا وقت ہے، اس کو کارآمد بنائیں، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں خوب محنت کریں۔ جس کام کے لیے والدین نے آپ کو فارغ کیا اس کام کو سمجھ لیں، والدین کو بھی خوش کریں، اساتذہ کو بھی خوش کریں، ورنہ اگر یہ ایک دوسرے کو سیڑھی میں دھکے دینا اور ایک دوسرے کو لطائف سنانا اور بیٹھ کر گپ شپ کرنا، استاذ کے سبق پڑھاتے ہوئے سر جھکا کے نیند میں ہونا، کتنے طلبہ کو جا کے ہم اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھ جائیں، توجہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس لیے اپنے آنے کے مقصد کو جان لیں دوستو۔ آپ کی ان الٹی سیدھی باتوں سے لوگ کچھ دن ہنسیں گے ضرور، کبھی خاندان والے، کبھی دوست، کبھی مجلس، کبھی محلے، کبھی مسجد والے، ہوتے ہیں نا بعض طلبہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ آپ کو مجلس میں بٹھائیں گے، آپ کی باتیں سنیں گے، ہاں بھئی آج کیا ہوا، ہاں بھئی آج کیا ہوا، اچھا او ہو، بس ایک گپ شپ ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو کچھ دن کی زندگی ہے نا، آگے پھر کیا کریں گے آپ؟ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، تماشا دیکھنے والے تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والے تماشا خود نہ بن جانا۔ ایسا نہ ہو آج تو دوسرے کا تماشا کر رہے ہو، مزے لے رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، گپ شپ ہو رہا ہے، یہ آسان کام ہے۔ کارآمد بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پیر کے دن سے جائزے ہیں، تمام شعبوں میں پہلے ماہانہ جائزے منتھلی ٹیسٹ شروع ہونے جا رہے ہیں کہ 7:55 کے بعد آنے والا طالب علم مدرسے کی حدود میں نہ آئے، اور آ بھی جائے تو اس کی غیر حاضری لگائی جائے۔ آپ کو لگے گا شاید یہ بندہ ایسے ہی ہمیں ڈرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اندر چلے جائیں، رجسٹر پڑا ہوا ہے جس میں استاذوں کے سائن ہیں، ابھی چلے جائیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں طالب علم ہے، آ گیا ہے، چلو دیر ہو گئی، آج نہیں کل سمجھ جائے گا، آج کل نہیں چلو پرسوں سمجھ جائے گا، پھر پرسوں کہتے ہیں چلے 2 دن بعد سمجھ جائے گا۔ لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم
مدرسے کی مجبوری بن چکے ہیں. یہ ہمیں اندر کریں گے ہی کریں گے. تو کیا خیال ہے بیٹا، جس دن ہم نہیں آتے یا دیر سے آتے ہیں وہ طلبہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں پھر؟ جی باہر ہوتے ہی نہیں ہوتے. تھوڑا سا دل دماغ کو کھلا رکھیں، ہماری نرمی کو، آپ حضرات کے چلانے کو، اس چیز کو آپ نہ سمجھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ کل خیر نہیں ہوگی، کل پھر مسائل اور مصیبت ہے. تو میں بس اتنی سی درخواست آپ ساتھیوں سے کر رہا ہوں، اتنی سی درخواست. اور اولا الف کے پہلے طالب علم سے لے کر تخصص کے آخری طالب علم تک کہ اپنے وقت کی قدر کر لیں، جائزوں کی تیاری کر لیں، خوب محنت کر لیں، وقت پہ آنے کو اپنے لیے اتنا ضروری سمجھیں جس طرح ابھی دوپہر میں جا کر کھانا آپ کے لیے ضروری. غیر حاضری کو اپنے لیے اتنا ہی بڑا نقصان سمجھیں کہ جتنا راستے میں چلتے ہوئے کیچڑ میں پیر ڈالنے کو. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وقت پہ آئیں گے انشاءاللہ. کون کون دیر سے آئے گا ہاتھ اٹھائے؟ جو کل سے دیر سے آئے گا وہ ہاتھ اٹھائے. جی. اور آج عصر کے بعد مجلس ہے، کون کون آئے گا؟ اتنا سچ ضرور بولیں. ہاں جی ثناء اللہ، وہ تو اچھے آدمی ہیں، وہ تو آتے ہیں. ٹھیک ہے، عصر میں ضرور تشریف لائیں. کچھ کام کی باتیں ابھی ہو گئی، کچھ کام کی باتیں شام کو ہوں گی. ساری باتیں ابھی نہیں کرتے، کچھ باتیں شام کے لیے رکھ دیتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑا سا ختمات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی. 3 مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. 3 مرتبہ پڑھیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی.
3 مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ اور ان کے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ساتھی مراقبہ کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور تصور کریں اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔